بلغمی مزاج جب بڑھ جائے تو اس سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، تو پہلے ہم سوداوی مزاج کے بڑھنے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا دموی مزاج سے یا صفراوی مزاج سے، تو یہ آخری مزاج بلغمی رہتا تھا، تو اس کے بارے میں آج بتائیں گے۔ تو بلغمی مزاج میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے 1 نمبر پر جو بیماری آتی ہے وہ ہے کولیسٹرول کا بڑھ جانا۔ تو اسی طرح مرگی جو ہے یہ بھی اسی مزاج میں ہوتی ہے۔ تو اصل میں مزاج جو ہوتا ہے بلغمی، یہ سردتر مزاج ہوتا ہے۔ سردی تری جب حد سے بڑھ جائے، غیر طبیعی ہو جائے، تو پھر دماغ میں سستی آ جاتی، اعصابی نظام سست ہو جاتا ہے۔ جب اعصابی نظام سست ہو جاتا ہے تو پھر مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح کولیسٹرول جو ہے اس میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں، تو رطوبات بڑھنے سے پھر کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے اندر نسیان جو ہے، بات کا بھول جانا، وہ بھی اسی مزاج میں ہوتا ہے۔ ہیضہ کا ہو جانا وہ بھی اسی مزاج میں ہے۔ برس یعنی یہ جو داغ دھبے، یہ سفید دھبے سے ہو جاتے ہیں، چہرہ سفید ہو جاتا ہے، ہاتھوں کے اوپر سفید دھبے نکل آتے ہیں، تو وہ بھی اصل میں بلغمی مزاج میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے اس مزاج کے اندر شوگر ہو جاتی ہے، تو شوگر جو ہوتی ہے وہ اصل میں بلغمی مزاج میں ہوتی ہے، سردی تری بڑھنے سے ہوتی ہے، رطوبات بڑھ جاتے ہیں۔ کثرت پیشاب کا زیادہ آنا وہ بھی اسی مزاج میں ہے۔ پھر ٹائیفائڈ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی مزاج میں ہوتا ہے۔ یہ جو قوت کی کمی ہو جاتی ہے، ریاکشن ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی اسی مزاج میں ہوتی ہے۔ اور جو کرم ہوتے ہیں پیٹ کے اندر، آنتڑیوں کے اندر کرم پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی مزاج میں ہوتے ہیں۔ کالی کھانسی کا ہو جانا وہ بھی بلغمی مزاج کی علامات میں سے ہے۔ اور اسی طرح بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، ہر وقت خاموشی کو پسند کرنا، پھر ضعف دماغ کا کمزور ہو جانا اور بات کا بھول جانا، شب کو رات کو نظر نہ آنا، اور پھر سفید موتیا جو ہوتا ہے وہ بھی اسی مزاج میں ہوتا ہے۔ سکتہ یعنی پوری باڈی کا سن ہو جانا، دل کی دھڑکن چلتے رہنا، باقی حس ختم ہو جانا۔ پھر مرض کبوس جو ہوتی ہے وہ بھی اسی مزاج میں ہوتی ہے۔ کبوس جو مرض ہوتی ہے یہ اصل میں خواب آتا ہے، خواب میں کوئی بھاری چیز اوپر گرتی ہے تو ایسا لگتا ہے انسان بولتا ہے، بولا نہیں جاتا، ہلتا ہے، ہلا نہیں جاتا، تو اپنے آپ کو وہ مرا ہوا تصور کرتا ہے۔ تو یہ مرض کبوس ہے کہ خواب میں یعنی سکتے کی حالت ہو جانا۔ پھر جلد پر گلٹیاں یہ بھی اس مزاج میں ہو جاتی ہیں۔ پھوڑا پھنسی بھی اس مزاج میں ہو جاتا ہے۔ سلان الرحم یہ جو عورتوں کے مرض ہے وہ بھی اس مزاج میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج کا سبق تھا یہ اخلاط کے بارے میں آخری سبق تھا کہ اخلاط جب غیر طبیعی ہو جاتی ہیں تو پھر ان سے جو امراض پیدا ہوتی ہیں ان کے ہم نے علیحدہ لیکچر وہ بیان کر دیے ہیں تاکہ تشخیص کرنے میں طبیب کو آسانی رہے۔ اگر عام انسان بھی ان چیزوں کو سمجھے گا اور ان کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کو اپنا علاج کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر وہ طبیب نہیں بھی ہے تو وہ غذا کے لیے اپنا علاج تجویز کر سکتا ہے۔ اب جو ہمارا لیکچر پھر وہیں سے شروع کریں گے، کیونکہ پہلے ہم ارکان کے بارے میں، مزاج کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں مکمل لیکچر کر چکے ہیں۔ پھر آگے جو لیکچر ہے اگلا امور طبیعہ کا جو چوتھا لیکچر ہے اعضاء، اس کے بارے میں انشاءاللہ وہ آگے بیان کریں گے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر ان کو غور و فکر سے، ذوق شوق سے طب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا۔ دعا اللہ پاک ہمیں حکمت سیکھنے کی توفیق عطا